السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں ہوں عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا دینی سفر یوٹیوب چینل۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سبھی کے لیے ایک بہت ہی زیادہ خاص اور پاورفل وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ دوستو، یہ وظیفہ ہے جیسے ہی عید الفطر کا چاند نظر آ جائے تب آپ کو یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ پیارے دوستو، اس موقع کو آپ ہرگز نہ گوائیں، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار ہی آتا ہے، اور کیونکہ ہمیں نہیں معلوم اگلے سال ہم یہاں پر رہیں اس دنیا میں یا نہ رہیں۔ تو دوستو، اس وظیفے کو آپ ضرور کریں۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس وظیفے کو ضرور کریں۔ اب اس کی فضیلت کیا ہے وہ بھی آپ سن لیجئے۔ تو دوستو، جو بھی حضرات عید الفطر کا چاند نظر آنے کے بعد دیکھنے کے بعد اگر آپ اس وظیفے کو کرتے ہیں تو اس کو کرنے کے بعد آپ کے گھر میں خیر و برکت ہونے لگے گی۔ اگر آپ کے بند کام ہیں تب وہ چلنے لگیں گے، اور آپ کے کاروبار میں آپ جو بھی مانگیں گے وہ آپ کو مل جائے گا۔ یعنی کہ اللہ پاک سے آپ جو بھی دعا کرو گے انشاءاللہ تعالی آپ کو اللہ پاک آپ کی دعائیں قبول فرما لے گا۔ آپ کے گھر کی غریبی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ آپ تنگ دستی سے نجات پالیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کے گھر میں انشاءاللہ تعالی خوشحالی کا ماحول بن جائے گا۔ یعنی کہ آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو گے اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اب آپ کیا مانگ سکتے ہو اللہ تعالیٰ سے؟ اللہ تعالیٰ سے آپ اپنے یعنی کہ اگر آپ پر کسی کا قرض ہے تب آپ قرض کی ادائیگی کے لیے دعا مانگ سکتے ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اللہ پاک غیبی مدد فرمائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کے رزق میں برکتیں ہوں گی۔ اور اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، آپ نے کافی علاج کرا لیا ہے، آپ علاج کراتے کراتے تھک چکے ہو لیکن ان کو شفا نہیں مل پا رہی ہے، تب بھی آپ اس وظیفے کو ضرور کریں۔ یا پھر اگر آپ کو کسی کی شادی کرنی ہے، بھائی کی، بہن کی، بیٹی کی یا بیٹے کی، یعنی کسی کی بھی، لیکن آپ کے پاس مال و دولت نہیں ہے، اسباب نہیں ہیں، تب بھی آپ اس وظیفے کو کریں، دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، سبب بنانے والا ہے۔ انشاءاللہ تعالی سبب بنا دے گا، آپ کے گھر میں کہیں نہ کہیں سے غیبی دولت آئے گی، اور اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے آپ پر نظر کرم فرمائے گا اور آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو دوستو، اس وظیفے کو کیسے پڑھنا ہے، کیا طریقہ ہے، انشاءاللہ تعالی یہ تمام ہی معلومات جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں۔ اس ویڈیو کو آپ غفلت میں ہرگز اسکپ نہ کریں، غفلت میں نہ گزار دیں۔ یہ موقع سال میں ایک ہی بار آتا ہے۔ جی ہاں دوستو، تو دوستو اس وظیفے کو آپ ضرور کریں، انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ حاصل ہونے والا ہے۔ تو پیارے دوستو، جیسے ہی عید الفطر کا چاند نظر آ جاتا ہے تب آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے۔ لیکن اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے، کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ چلو عید کا چاند تو ہو گیا، ہم کو خبر مل گئی کہ عید کا چاند ہو گیا ہے، آج نظر آ گیا ہے، لیکن جو وظیفہ کرنے والا ہے، یعنی کہ اگر میں یہ وظیفہ کرنا چاہتا ہوں اور مجھ کو چاند نظر نہیں آیا، حالانکہ چاند ہو گیا ہے، تب بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہو۔ عید الفطر کا چاند نظر آنا گواہی دینے، یعنی کہ آپ کے جو محلے کے قاضی شہر ہیں، یعنی کہ جو معتبر انسان ہیں، عالم ہیں، مفتی وغیرہ، یعنی کہ جو بھی معتبر انسان ہوں، ان کے ذریعے اگر آپ کو شہادت ملتی ہے کہ چاند ہو گیا ہے، تب آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہو۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے جو یہ وظیفہ کرے گا اس کو اپنی نظروں سے دیکھنا ضروری ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ کو جیسے ہی اگر شہادت مل جائے کہ یہ وظیفہ، جیسے کہ عید الفطر کا چاند ہو گیا ہے، نظر آ گیا ہے، تب آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کا وظیفہ مانا جائے گا اور آپ کو اس سے فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ جی ہاں دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کی کلیئر ہو گئی ہوگی۔ آپ کا ذہن، یعنی کہ آپ کے ذہن میں، دماغ میں جو بھی یہ ڈاؤٹ ہوں گے وہ سب کلیئر ہو گیا ہوگا۔ تو پیارے دوستو، چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو ابھی لائک کر دیجئے اگر آپ نے لائک نہیں کی ہے، کیونکہ لائک کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جاتا ہے، لیکن اس سے ہمارا بہت زیادہ حوصلہ بڑھ جاتا ہے کہ ہمارے ویورز سے جو ہماری ویڈیوز دیکھنے والے ہیں ان کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں۔
اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی ویڈیوز یعنی کہ ہم اپنے دینی سفر چینل پر روزانہ کے وظیفے یعنی کہ کون سے دن کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے، ہم روزانہ ہی 2 ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، ایک صبح 12 بجے اور ایک رات 8 بجے، یہ 2 ویڈیو ہم اپلوڈ کرتے ہیں، تب آپ ہمارے دینی سفر چینل کو سبسکرائب کر کے سائیڈ میں بیل والا آئیکن کا بٹن دکھ رہا ہوگا، اس کو پریس کر دیجئے، دبا دیجئے۔ اس سے یہ ہوگا جیسے ہی ہم اپنی کوئی بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ تک اس کا نوٹیفیکیشن پہنچ جائے گا اور آپ سب سے پہلے ہماری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پیارے دوستو چلیے اب ہم آپ کو اس کا طریقہ بتاتے ہیں۔ تو پیارے دوستو جیسے ہی عید الفطر کا چاند نظر آ جائے تب آپ کو عید کا چاند دیکھنے کی دعا ہے وہ آپ کو پڑھ لینی ہے۔ جی ہاں دوستو، آپ کو کیا کرنا ہے، سب سے پہلے جیسے ہی آپ کو خبر مل جائے کہ عید کا چاند ہو گیا ہے تب آپ کو عید الفطر کا چاند دیکھنے کی جو دعا ہے وہ آپ کو پڑھ لینی ہے۔ اب وہ دعا کیا ہے وہ ہم بتاتے ہیں، اس کے بعد وظیفے کا طریقہ بتائیں گے، ویڈیو میں بنے رہیں۔ تو چلیے دوستو آپ یہ دعا بھی سن لیجئے اور آپ یاد کر لیجئے۔ تو دوستو جیسے ہی عید الفطر کا چاند نظر آ جائے یا پھر آپ کو کہیں سے خبر مل جائے تب آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ یہ دعا آپ کو پڑھ لینی ہے، ایک مرتبہ اور سن لیجئے، میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے۔ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام وتوفیقی تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ آپ دوستو اس کو بھی پڑھ سکتے ہو اور اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہو کہ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ تو دوستو یہ ہے عید الفطر کے چاند دیکھنے کی دعا۔ جی ہاں دوستو آپ اس کو بھی ضرور پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو دوستو چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں وظیفہ کرنے کا طریقہ کہ کس طریقے سے آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے۔ تو دوستو وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کو چاند نظر آ جائے یا پھر کہیں سے کسی معتبر انسان سے کیا یا پھر کسی معتبر تحریک کے ذریعے آپ کو خبر مل جائے کہ آج عید الفطر کا چاند ہو گیا ہے تب آپ اس وظیفے کو کریں، یعنی کہ مغرب کے بعد ہی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں یا پھر عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ تو دوستو آپ اس وظیفے کو اس طریقے سے کریں کہ جیسے ہی عید الفطر کا چاند نظر آ جائے عید الفطر کے چاند دیکھنے کی دعا پڑھیں، اس کے بعد آپ کسی تنہائی جگہ پر بیٹھ جائیے جہاں پر شور شرابہ نہ ہو، یعنی کہ آپ کا جو مائنڈ ہے، آپ کا جو ذہن ہے صرف ایک ہی جگہ پر جمع رہے۔ اپنے تصور میں آپ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روضے کو آپ تصور میں دیکھیں۔ جی ہاں دوستو، پھر اس کے بعد آپ کو وہیں پر بیٹھ جائیں۔ بیٹھ جانے کے بعد آپ کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آپ کو 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے آپ کو؟ درود ابراہیم۔ اب درود ابراہیم کے بارے میں اکثر لوگ جانتے ہیں اور کچھ لوگ جانتے نہیں ہیں، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ درود ابراہیم وہ ہیں جو کہ ہم اکثر یعنی کہ ہر ایک نماز کے اندر پڑھا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کی آسانی کے لیے ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر سنا دیتا ہوں، آپ سن لیجئے اور آپ کی جو بھی غلطیاں ہوں گی اس کو آپ درست کر سکتے ہیں۔ تو دوستو درود ابراہیم بھی سن لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی درود ابراہیم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے پوری ہی توجہ کے ساتھ اس کو سنا ہوگا اور آپ کی جو بھی غلطیاں ہوں گی اس کو آپ نے درست کر لیا ہوگا۔ اگر نہیں کیا ہے تو آپ دوبارہ سن کر درست کر لیجئے۔ تو سب سے پہلے آپ کو وظیفے کے شروع میں درود ابراہیم 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب پھر اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے 100 مرتبہ الرزاقو۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے آپ کو؟ 100 مرتبہ پڑھنا ہے الرزاقو۔ اس طریقے سے پڑھیں کہ الرزاقو 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 الرزاقو۔ پھر آپ کو پڑھنا ہے، یعنی کہ الرزاقو 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ الرزاقو پڑھنے کے بعد آپ کو پڑھنا ہے 100 مرتبہ واپس الوہابو۔ کیا پڑھنا ہے آپ کو؟ الوہابو 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 الوہابو۔ اس طریقے سے آپ کو 100 مرتبہ الوہابو پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے 100 مرتبہ السلام۔ کیا پڑھنا ہے آپ کو؟ السلام 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 السلام۔ اسی طریقے سے آپ کو 100 مرتبہ السلام پڑھنا ہے۔ دوبارہ اس کا طریقہ سن لیجئے دوستو۔ سب سے پہلے آپ کو 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے درود ابراہیم آپ کو صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے 100 مرتبہ الرزاقو۔ اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے الوہابو۔ اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے السلام 100 مرتبہ۔ 100 مرتبہ جب آپ پڑھ لیں گے تینوں ہی ناموں کو، اللہ پاک کے نام کو، پھر اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے 7 مرتبہ درود ابراہیم۔ لیکن اگر کسی کے درود ابراہیم یاد نہیں ہے تو پھر وہ کیا پڑھیں؟ اب وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کے درود ابراہیم یاد نہیں ہیں، پھر آپ کے جو بھی درود پاک یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہو۔ یعنی کہ یاد رہے، جو درود پاک آپ وظیفے کے شروع میں پڑھیں گے وہی درود پاک آپ کو وظیفے کے آخر میں پڑھنا پڑے گا۔ جی ہاں دوستو، آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہو کہ صلی اللہ علی محمد، آپ اس طریقے سے پڑھ سکتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ اس طریقے سے پڑھ سکتے ہو کہ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اس طریقے سے بھی آپ پڑھ سکتے ہو صلی اللہ علی محمد، یہ بھی پڑھ سکتے ہو، یعنی کہ جو بھی آپ درود پاک آپ کی یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہو۔ اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو بھی مانگو گے اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائے۔